السلام علیکم، دس از ذیشان امان اور میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں رانا عمیر خان جو 20 ایئر ایکسپیرینس کے ساتھ ایک تو جم اونر بھی ہیں، جم اونر کے ساتھ ساتھ یہ فٹنس انسٹرکٹر بھی ہیں۔ ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے 20 ایئرس کا۔ کون کون سے چیلنجز انہوں نے جو فیس کیے ہیں، اس کے بعد یہ آگے ایک جم اونر بھی بنے اور انسٹرکٹر بھی بنے ہیں، تو ان سے کوشچن آنسر کریں گے۔ اور آپ کا بھی اگر کوئی کوشچن ہو جم سے ریلیٹڈ تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ باقاعدہ ان سے آغاز کرتے ہیں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں ذیشان امان پوڈ کاسٹ میں۔ ایک تو آپ کا تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ایک ٹائم دیا۔ ہماری آڈینس کو بہت سارے کوشچنس کے آنسر ملیں گے کہ گھر بیٹھ کے اگر وہ جم کے بغیر بھی اپنا ویٹ لاس کرنا چاہے یا اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہے، تو ظاہری بات ہے جس کو اپنی زندگی سے پیار ہوتا ہے وہ ہیلتھ کانشیس ضرور ہوتا ہے، اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھتا ہے اور اپنے ہیلدی روٹین کا بھی خیال رکھتا ہے۔ تو ہیلدی روٹین کیا ہونی چاہیے اور کس طرح سے آپ گھر بیٹھے بھی اپنا خیال رکھ سکتے ہیں، تو ان سارے کوشچنس کا آنسر آپ کو اس پوڈ کاسٹ کے اندر مل جائے گا۔ اچھا، تو پہلا میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ کو مطلب کیسے خیال آیا کہ میں مطلب ایک جم جوائن کروں یا اس کا جم کا اونر بنوں یا میں اتنی ہارڈ ٹریننگ کروں؟ اور 20 ایئرز ایکسپیرینس آپ نے، ابھی تو مجھے آپ ینگ لگ رہے ہیں، اور 20 ایئرز پہلے تو آپ کی ایج کتنی تھی جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا؟ ذیشان، پہلی دفعہ جم تو میں گیا تھا 2007 میں، اور تب آپ کر لیں کہ میں اپنے ایف ایس سی میں تھا اور شوق مجھے بچپن کا تھا۔ اگر آپ کہیں کہ پہلی دفعہ میں نے ویٹ کب اٹھایا تو آئی تھنک آئی واز ان تھرڈ کلاس۔ اوکے، اور تھرڈ کلاس میں تو بڑا ایک چھوٹا سا نمونہ بیبی ہوتا ہے، تو آپ نے اس وقت بھی ہاں weight جی lifting کر لی ہے؟ لیکن اس طرح سے تھا کہ والد صاحب کو تھوڑا سا شوق تھا، فٹنس تھا، صحیح ہے۔ تو بس انہی سے پھر مجھے یہ شوق آ گیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا خاندانی شوق ہے۔ یہ بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ یہ ایک دیکھیں، ہر ایک انسان کا مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر انسان کی نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو خاندانی شوق میں اگر جم آپ کی ہیلتھ کانشیس آپ کی فیملی ہو تو اس سے بڑا میں نہیں سمجھتا، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی اچھی ایکٹیویٹی آپ کی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ اگر ہیلتھ کو لے کے کنسرن نہیں ہے تو پھر آپ کسی بھی چیز کو لے کے سیریس بھی نہیں ہے اور کنسرن بھی نہیں ہے۔ جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا ورک آؤٹ پراپر، اس وقت آپ کا ڈریم تھا کہ میں ایک فٹنس انسٹرکٹر بن جاؤں یا جم ٹرینر، جم اونر بن جاؤں؟ سچ میرا کوئی پری پلانڈ جو ہے وہ ڈیسیجن نہیں تھا، صحیح ہے۔ بٹ کووڈ میں جب میں اپنے ادھر آیا تھا ہوم ٹاؤن میں واپس، تو ادھر میجر یہ ایشو تھا کہ ہماری جو فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں وہ ان کے پاس نہ اتنا ایکسپیرینس ہے، نہ وہ آپ کو پراپرلی گائیڈ کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اور سیکنڈلی متس بہت زیادہ ہے ہماری فیلڈ کے اندر۔ تو فائنلی پھر میرا کچھ ایشو تھا اپنی کمیونٹی کے ساتھ، باڈی بلڈنگ کمیونٹی کے ساتھ، اچھا، تو ان ایشوز کو لے کے بہتر ہی مجھے یہ لگا کہ میں اپنے اینڈ پہ جو ہے وہ خود یہ چیز پرووائڈ کروں، جو نالج میرے پاس ہے میں دوسروں کو پرووائڈ کروں۔ یہ بھی بہت اچھی مطلب ایک لرننگ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس اگر خود کے پاس ایک نالج ہو تو یہ سنت بھی ہے کہ آپ اس کو پھیلائیں، اسپریڈ کریں۔ کوئی ایک لفظ بھی آپ کو پڑھائے تو وہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اور اپنی ہیلتھ کے بارے میں آپ کو کوئی اگر لرننگ دے رہا ہے، ایک نالجیبل لرننگ دے رہا ہے، نالجیبل وے میں دے رہا ہے، تو وہ اس سے میرے خیال ہے بہتر اور اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی اس میں۔ مطلب دیکھیں، اگر کسی بھی فیلڈ میں ہم جائیں تو ایک پیشن ہوتا ہے، سٹارٹ میں ہمارا پیشن ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ پیشن کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو جم میں پیشن کم ہوتا ہے یا بڑھ جاتا ہے؟ جم میں پیشن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا شوق کیا ہے۔ یہ لائک ہم اسے ایک سپورٹس کی طرح ہی لیتے ہیں۔ اگر آپ کرکٹ لور ہو، آپ کرکٹ کھیلیں، صحیح، ہم کو یہ نہیں آپ کو کہتے کہ آپ جم ہی آگے کریں، لیکن آپ کو سپورٹس ایکٹیویٹی کوئی ایسی رکھنی چاہیے بیسیکلی جو ہماری آج کل کی ڈیلی روٹین ہے، جس میں ہم اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں، وہ بڑی ہیکٹک روٹین ہے۔ بالکل۔ تو آفٹر آل جب ہم وہ سارا دن گزارتے ہیں تو ہمارے دماغ کو تھوڑی سی ریفریشمنٹ چاہیے ہوتی ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ریفریشمنٹ ہے یہ۔ بالکل، یہ مطلب ہیلدی سول اور ہیلدی باڈی دونوں آپس میں جو ہے وہ ایک ٹریک کی طرح چل رہے ہوتے ہیں، چین کی طرح چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی مطلب ہیلدی باڈی ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کا فوکس آپ کا انہینس ہوگا، آپ کا لائف سٹائل امپروو ہو جائے گا، مطلب ڈھیر سارے بینیفٹ ہیں جو آپ کو ڈے بائی ڈے اچیو ہوتے ہیں اور گولز آپ کے جو ہے اکمپلش ہوتے ہیں۔ جتنا آپ کا 20 ایئرز ایکسپیرینس ہو چکا ہوگا، تو سب سے بیسٹ مومنٹ یا ایک آپ کا یادگار جو لمحہ ہے وہ جم کو لے کے یا کسی بھی حوالے سے کون سی ایسی میموری ہے جو آپ کا مطلب جو ایک میموری بن گئی ہے آپ کی؟ ہاں جی، ایک میری تھی ڈیڈ لفٹ تھی میری بغیر سپورٹ کے، اتنی ہیوی نہیں تھی لیکن سپورٹس لائک ہمارے جو ہے وہ گیجٹس جس طرح آپ کے ہوتے ہیں، ڈیڈ لفٹ سے پہلے بیلٹ لگانی، تو بیلٹ نہیں لگائی تھی تو
چلیں اس میں ایک یہ بھی میسج کنوے ہو جائے گا کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اپنے پریکاشنری میئرز جو ہیں بالکل وہ کمپلیٹ کریں وداؤٹ جو ہے وہ پریکاشنری میئر. آپ بیلٹ کے بغیر ڈیڈ لفٹ لگا رہے ہیں, ہیوی ویٹ میں جا رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی اس کو انجریز وغیرہ انجری آپ کو ہوگی, آپ کے مسل پل ہو سکتے ہیں, مسل پل ہو سکتا ہے. تو میرے لیے میرے خیال میں یہی تھا جب مجھے انجری ہوئی تھی. تو وہ مطلب کتنے عرصہ لگا اس کو ٹھیک ہونے میں؟ ڈاکٹر تو 2 سال کہتے تھے, لیکن میں نے جو ہے وہ 15 دن بعد ورک آؤٹ اسٹارٹ کر دیا تھا الحمدللہ. ڈفرینٹ آڈینس ہوتی ہیں, جس طرح بچے بھی ہیں ان کو بھی شوق ہوتا ہے, ٹین ایجز مطلب 18 ایئر سے کم, اگر 15 اینڈ ابو کریں 18 ایئر تک, اور 20 ابو اینڈ 40 ابو. تو بیسٹ ٹائم جو ہے جم کا, وہ بیسٹ ٹائم آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مارننگ میں ہونا چاہیے, ایوننگ میں ہونا چاہیے؟ ایک تو روٹین کے ساتھ کرنی چاہیے آپ کو ایکسرسائز. تو اگر آپ کے پاس اویلیبل ٹائم ایوننگ میں ہے تو ویل اینڈ گڈ, ایوننگ میں کریں. اگر مارننگ میں ہے تو مارننگ پریفر کریں. اگر آپ کا لائف سٹائل اس طرح کا ہے, آپ نے بزنس کرتے ہیں, آپ جاب ہولڈر ہیں, کوئی اس طرح ہے, تو بیسیکلی آپ کی پبلک اپیئرنس جب اچھی ہوتی ہے تو آپ کے مائنڈ کا جو ریوارڈ سسٹم ہے آپ کا مائنڈ آپ کو ریوارڈ دیتا ہے وہ کہ آپ کی پبلک اپیئرنس اچھی ہے. تو پھر آپ اس چیز کو کنٹینیو کرتے ہو, ایڈکٹیڈ ہو جاتے ہو اس چیز کے. لائک وائز جس طرح آپ ریلز اسکرول کرتے ہو بالکل, اور آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے یا آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے, تو اسی طرح جب آپ کی پبلک اپیئرنس جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے تو آپ کا مائنڈ آپ کو جو ہے وہ ایک ریوارڈ سے سینٹر کے اندر جا کے آپ کو جو ہے وہ پراپر بتاتا ہے کہ نہیں تم اچھے لگ رہے ہو. تو یہ جب میسج ہمیں جاتا ہے تو پھر ہم اس ایکٹیویٹی کو کنٹینیو کرتے ہیں. مطلب ہماری جم کے ساتھ ہماری باڈی جب گروم ہو رہی ہوتی ہے تو ہماری پرسنالٹی آٹومیٹکلی گروم ہو رہی ہوتی ہے, تو اس چیز کا اثر ہماری تھرو آؤٹ لائف پڑتا ہے. آپ پھر اوور آل جو ہے وہ اگر صبح کے ٹائم پہ کر رہے ہیں مکمل اس کا بینیفٹ لیں, اپنے فیلڈ میں جائیں, لوگوں کو بتائیں, لوگوں کو خود ہی پتہ لگ جائے گا. ویسے ماشاءاللہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہوگی تو پھر آپ فوکسڈ رہیں گے. جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے تو کیا ان کو جم کرنی چاہیے؟ وہ اپنا سارا غصہ اگر جم پہ نکال دیں. یا جب ہم باہر کے ماحول سے ادھر آتے ہیں تو ہم اسٹریسڈ ہوتے ہیں, تو آفٹر ڈوئنگ ایکسرسائز جو ہے ہمارا جو ہے مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے. بالکل, آپ مطلب کافی ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پورا دن بھی آپ کا اچھا گزرتا ہے. پورا دن کی شروعات اچھی ہوگی تو دن کا اینڈ بھی اچھا ہی ہوگا. اچھا, ایک بہت اہم کوشچن یہ ہے, اور آڈینس بھی آئی تھنک سو کہ یہ اس کوشچن پہ زیادہ فوکس کریں گے کہ جم میں سب سے بیسٹ ایکسرسائز جو ہیں وہ کارڈیو ہیں, یا آپ مشینیں وغیرہ یوز کر کے زیادہ جلدی ویٹ گین کر سکتے ہیں, یا ویٹ لوز دونوں کے لیے؟ اس کا ایکسرسائز سے زیادہ ڈائٹ سے لنک ہے. ڈائٹ سے لنک, اور بیسیکلی باڈی کی گروتھ کا بھی جو لنک ہے وہ ڈائٹ سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, مطلب جم کے ساتھ آپ کو ڈائٹ کانشیس بھی ہونا چاہیے. ڈائٹ کانشیس ہونا چاہیے. اور اگر آپ کارڈیو پریفر کرتے ہیں تو کارڈیو بیسیکلی کارڈیو میں جو ہے وہ آپ کا فیٹ لاس ہو جاتا ہے, کیونکہ سویٹنگ زیادہ ہو رہی ہے. ہاں جی. اور آپ کہہ لیں کہ اگر مسل ٹرین کرنے کے بعد آپ کارڈیو کریں تو وہ زیادہ افیکٹو ہے. اگر آپ اسٹرینتھ ٹریننگ میں نہیں جاتے, پلس ایج میں لائک آپ ہیں 50 پلس ہیں, 55 پلس ہیں, ہارٹ ایشوز ہیں, کوئی آپ کو ڈائبٹک ایشو ہے, اور ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں کرنی اس طرح ورک آؤٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, تو لائک وائز تو پھر آپ کے پاس آپشن ایک بات جاتی ہے آپ کارڈیو کر لیں. کارڈیو کر لیں. اچھا, مطلب اگر کوئی یہ ایک اچھا کوشچن بھی یہاں سے ریز ہو گیا کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر کا ایشو ہے تو وہ کارڈیو کر سکتا ہے؟ پھر بھی کارڈیو سیف ہے؟ کارڈیو وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ جو میڈیسن وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو بیسیکلی آپ باڈی کی کیمسٹری کو چینج کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو یہ تو آپ نیچر کے نزدیک ہے نا, نیچر کے نزدیک ہے, نیچرل آپ فوڈ آپ اپنا یوز کرتے ہو, اور بیسیکلی آپ کو بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز لائک کولیسٹرول کوئی اس طرح کی بھی آپ کو ایشوز جو ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز جو ہے وہ آپ کو آتے ہیں, تو آپ کے سب سے پہلے آپ کو مینٹل ایشوز کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو جنریٹ ہوتے ہیں. آپ کا پہلے مائنڈ اپسیٹ ہوتا ہے, آفٹر دیٹ آپ کا اسٹمک اپسیٹ ہوتا ہے. اسٹمک اپسیٹ ہوتا ہے تو آپ کی ڈائجیشن, یہ میرا خیال ہے پاکستان کے ہر دوسرے بندے کا اسٹمک کا ایشو تو ہمارا کامن ایشو ہے. تو وہ بیسیکلی ان کے وہ اسٹمک کا ایشو جو ہے وہ آپ کر لیں کہ ان کے ہیلتھ ریلیٹڈ سے زیادہ وہ مائنڈ ریلیٹڈ جو ہے مائنڈ ریلیٹڈ ایشو زیادہ ہے. آپ جب سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوتے ہیں تو آفٹر دیٹ آپ کا جو ہے وہ اسٹمک وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے. اسٹمک اپسیٹ ہوگا, آپ کا میٹابولزم سلو ہوگا, میٹابولزم سلو ہوگا تو آپ کو نہ بھوک لگے گی, لیکن آپ کی باڈی کو جو ہے وہ روٹین ہے اس روٹین میں کھانے کی. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ اسے انڈرسٹینڈ کریں نا کہ آپ کا تو سارا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا. اب بلڈ پریشر کا جو ہے پیشنٹ ادھر آ کے اگر ایکسرسائز کرتا ہے وہ بیسیکلی ریلیکس کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ریلیکس کرے گا, اس کے اچھے جو ہے وہ ہارمون اس کو رسپانس دیں گے. بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو کسی میڈیسن کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح ہے. ہاں جی, اس سے چاہے کوئی ڈاکٹر یا ہمارے دوسرے حضرات ایگری کریں یا نہ کریں, لیکن ہم فٹنس انڈسٹری والے اس سے جو ہے وہ نہیں کریں. ہاں, آپ کا اگر کوئی میجر ایشو ہے, پہلے آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے, کوئی اینجیوگرافی لائک کوئی اس طرح کا ایشو ہے, تو پھر ٹھیک ہے آپ احتیاط اوائڈ کرنا چاہیے, تب اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن جتنا آپ سوچیں گے کہ آپ بیمار ہیں تو آپ زیادہ بیمار ہوں گے, جتنا سوچیں گے کہ ہیلدی ہیں
بالکل। तो आप हेल्दी होंगे। मसल गेन करने के लिए सबसे अच्छी डाइट कौन सी है? मसल गेन के लिए आप कैलोरी रिच हो जाएं और प्रोटीन रिच डाइट। मतलब अगर आम ऑडियंस को आसान अल्फाज में समझाना हो तो वो क्या चीज ऐसी यूज करें जिससे एक हेल्दी बंदा हो, तो वो कौन सी ऐसी डाइट प्लान यूज करे? सिंपल डाइट प्लान भी हो और उसकी रीच में भी हो, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, आम हर बंदा उसको फॉलो कर सके। मसल गेन या वेट गेन के लिए बनाना, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, हाँ जी। सस्ती डाइट में आप पूछें चने, बड़ा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। चने भुने हुए या बॉयल? भुने हुए बॉयल, जिस तरह मर्जी आप यूज करें, मतलब चने होने हाँ जी। बीन्स यूज करें, लोबिया। लोबिया सीड्स थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं, पंपकिन सीड जो है। अच्छा, लेकिन मतलब वो काफी हेल्दी है। हाँ जी, हाँ जी। हेल्दी इन दिस सेंस है कि वो आपको बाद में माइंड और बॉडी को रिलैक्स करेंगे, सही है, अगर आप उसको वर्कआउट के साथ यूज करते हैं। ठीक है। एक दिन के अंदर जो, लेट्स सपोज मैं आपकी अगर एग्जांपल दूं, तो एक दिन के अंदर आप डेली के कितने एग्स खाते हैं? डिपेंड करता है कि आपने प्रोटीन क्वांटिटी आपको कितनी रिक्वायर्ड है। और ये एक मिथ भी है कि खुराक गर्म होती है। अच्छा, ये अंडों के बारे में कहा जाता है खुराक गर्म होती है, लेकिन वो बड़े जो कह गए अच्छा कह गया, लेकिन गर्म खुराक से उनका मतलब यही था कि जिसमें जो है प्रोटीन लेवल ज्यादा होता है। सही है। आज तक मैंने जो भी गर्म खुराक सुनी है उसमें प्रोटीन लेवल से ज्यादा जो है और कोई गर्मी नहीं होती। तो लोग कहते हैं जी हम एग वाइट नहीं यूज कर सकते, अंडे गर्म होते हैं। नहीं, आप एग वाइट जो यूज कर, जितने मर्जी आप यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। सही है। लाइक आप 70 kg हो, तो अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल हो और आप उसको कहते हो कि आपने अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है, तो मेंटेनेंस फेज के अंदर आप 70 ग्राम जो है वो प्रोटीन इनटेक करोगे। सही है। अगर आप मसल बिल्डिंग वाली साइड पे जाते हो और आप कह रहे हो कि आपका मसल क्लीन बिल्ड हो, तो एग वाइट को ही हम क्यों प्रेफर करते हैं? हाँ, ये भी एक देखिए, क्वेश्चन है कि हम मतलब वो उसकी जर्दी जो है वो हम जिम वाले लोगों को देखते हैं कि वो बच्चों को दे देते हैं कि ये आप खा लो, और एग वाइट को खुद खा लो। तो ये जो है इसका डाइजेशन से बहुत ताल्लुक है। अच्छा, डाइजेशन। बेसिकली आर्जिनिन कंपोनेंट है एग वाइट के अंदर होता है हमारे, नहीं तो उसका जो है अल्टरनेटिव सोर्स बहुत कम है उसके। सही है। बाकी उसका टैबलेट फॉर्म में है, वो ले सकते हैं जो लेना चाहें, लेकिन बेसिकली उसमें वो होता है और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी डाइट में कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो वो जिम भी करते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी डेवलप नहीं हो रही होती, उनको 2-2 साल भी हो गए होते हैं? डाइट से ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस का जो है वो आजकल इशू है। यंग जनरेशन जो है वो आप देखेंगे कि उनके जो है वो जॉइंट्स में पेन होने लग पड़ती है। वो अगर हेल्दी इंडिविजुअल को अपनी बॉडी मेंटेन करनी है तो उसको अपनी मेंटेनेंस फेज के अंदर जाने के लिए अपनी प्रोटीन, अपनी कार्ब्स, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेसिकली एक लेमैन को अगर देखें तो उसको ये वाली एजुकेशन नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स, चीनी और ऑयल, ठीक है। आई थिंक ये 3 मेजर चीजें हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, चीनी और ऑयल। ठीक है। इनको अवॉइड करें तो बड़ी बेहतरीन जिंदगी हो सकती है। कोल्ड ड्रिंक मेरे ख्याल से सबसे हाँ ज्यादा जी, और जिन लोगों को ये जो अपनी जॉ लाइन चाहिए, हाँ, तो वो की मेरे ख्याल में मेंटेन हो गई। जिन लोगों को अपनी जॉ लाइन चाहिए ना, तो वो चीनी छोड़ दें। हाँ, और मतलब मॉडलिंग की फील्ड में आना है। हाँ, तो वो चीनी छोड़ दें और मुंह में तौलिया लेके जाओ, दांत ना दबाएं, तो वो काम चल जाएगा। सही है। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ये होती है कि उनके पास टाइम नहीं होता प्रॉपर जिम जाने का, कुछ बिजनेस की वजह से, स्टडीज की वजह से, या कोई और भी इशू होता है, तो क्या घर रहकर भी वो अपनी बॉडी मेंटेन रख सकते हैं? देखिए, अगर आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसको अवेल करें, अपॉर्चुनिटी हो तो उसको अवेल करना चाहिए, फिर बेवकूफ़ी है। अगर आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे या आपको 5-10 किलोमीटर आपके दूर जिम है तो आप जरूर जाएं। बेसिकली एक कंपनी जो है वो हमारी डेवलप हो जाती है, ठीक है, फिटनेस से रिलेटेड। बिल्कुल। और अगर आप घर में करें तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स चाहिए। सही है। हाँ जी। और आपकी बॉडी को या तो मेडिकली नीड हो, डॉक्टर की तरफ से कोई सजेस्टेड हो, तो तब तो आप घर में करते हैं। लेकिन रेगुलर आपके घर में आप करें और आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल हो तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी आपने जिक्र किया सप्लीमेंट्स का, तो सप्लीमेंट्स के बारे में मतलब मेजोरिटी या 50-50 कह लें, 50-50 कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि सप्लीमेंट्स हमें नहीं लेने चाहिए, इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। इवन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सप्लीमेंट्स लेने से आपकी डेथ हो जाएगी, तो सप्लीमेंट्स अवॉइड करना चाहिए, नेचुरल डाइट की तरफ आए सप्लीमेंट्स की बजाय। तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये वाकई प्रैक्टिकली इस तरह का कुछ है? वे प्रोटीन से तो कोई रिपोर्टेड डेथ नहीं है। ठीक है। और लाइकवाइज आप कह लें कि कोई भी अच्छा सप्लीमेंट है उसको यूज करने से कोई रिपोर्टेड डेथ मेरे ख्याल में नहीं है। ये उनके लिए होती है जिस तरह जो लिमिट एक्सीड करते हैं, अगर उसके नेचुरल सप्लीमेंट यूज करते हुए। सही है।
تو نیچرل سپلیمنٹس میں ان کو کہہ رہا ہوں جو اصل وے پروٹین ہے اور پری ورک آؤٹس ہیں BCAAs ہیں یہ ہم باڈی بلڈرز یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فٹنس انڈسٹری میں یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں لیکن بگنرز کو آپ ریکمینڈ کریں گے کہ یہ بگنرز پہلے اپنے روٹین پہ فوکس کریں. ٹھیک ہے, وہ سپلیمنٹس والی سائڈ اگر آپ اتنے پیشنیٹ ہیں ہی نہیں کہ آپ 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کنٹینیو کر سکیں تو میرے خیال میں آپ ڈیزرو بھی نہیں کرتے کہ آپ سپلیمنٹ یوز کریں. بگنرز جو ہوتے ہیں نا ان کو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم 2 مہینے کے یا 3 مہینے کا ٹائم پیریڈ میں اور ہم مسکولر باڈی لے لیں. 3 مہینے کے ٹائم کے اوپر دیکھیں آپ سپلیمنٹس کے تھرو جو ہے وہ ڈوزنگ تو کر دیں گے باڈی کی. ٹھیک ہے. آپ کے ریٹن لوڈ کر لیں, آپ کو اس طرح کر لیں, ادھر ادھر سے دیکھ کے آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا سے دیکھیں اور آفٹر ڈیٹ آپ کہیں جی کہ باڈی بن گئی. تو دیکھیں ایک لائف سٹائل تو نہیں ہے نا. 3 مہینے بعد اگر وہ بندہ کوئٹ کرتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ نہیں, اس کا وہ مائنڈ سیٹ نہیں تھا, وہ بیسیکلی کسی کو ٹیمپرری امپریس کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے کے لیے اس طرح کا وہ کوئی بچہ ہے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا. ادروائز یہ ایک لائف سٹائل ہے, ساتھ ساتھ چلتا ہے جس طرح کوئی بھی کام ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک بندہ مطلب جم کرتا ہے 1 year 2 years تو وہ اپنا ویٹ جو ہے وہ مینٹین کر لیتا ہے, تو اس کے بعد اگر وہ کوئٹ کر جاتا ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے, تو کیا اس کا وہ واپس سے موٹاپا وہ واپس آ جائے گا؟ موٹاپا واپس نہیں آئے گا اگر اس نے سینسیبل ریزنیبل طریقے سے جو ہے وہ سمجھ کے ایکسرسائز کی ہے. تو آفٹر آل دس پیریڈ اس کو یہ سمجھ لگ جائے گی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. صحیح ہے. بیسیکلی ڈائٹ کلین ہوتی ہے. جس طرح آج کل کا موسم ہے, جب یہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ کو فروٹ زیادہ یوز کر لیں. آپ کی باڈی جو ہے وہ آپ کو اتنا الاؤ نہیں کرتی کہ اس کے اوپر اتنا جو ہے وہ برڈن آپ ڈالیں. فروٹ یوز کریں, اچھے ہیلدی فوڈ یوز کریں. تو لائک وائز آپ جب اپنی باڈی کو دو گے, کیلریز زیادہ دو گے اور کہہ لیں کہ فاسٹ فوڈ کا جو ہے وہ انٹیک آپ زیادہ کرو گے, آپ پروٹین ریچ نہیں رہو گے, تو یہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جو آل ٹوگیدر آپ کو جو ہے وہ پھر دوبارہ موٹاپے کی طرف لے کے جاتے ہیں. ادروائز آپ کی باڈی جو ہے وہ ایک چیز کو جو ہے وہ اچیو کر لے تو پھر اس کو ایزیلی لوز نہیں کرتی. ہاں آپ نے نیچرلی جو ہے وہ اس کو کیا ہو. جو وومنز ہیں ہماری, وہ اگر جم میں جائیں تو ان کو ایک آکورڈ سی نظر سے دیکھا جاتا ہے یا ان کو ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ جم نہیں کر سکتی ہیں, ان کو نہیں کرنی چاہیے. تو آپ کا کیا اس حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ تو دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے آس پاس کی سوسائٹی جو ہے اس میں کس طرح کے انڈیویجول جو ہے وہ رہ رہے ہیں. ریزنیبل فیملیز کی جو ہے وہ پوری فیملی آ رہی ہے. اگر آپ اچھے جم کے اندر جو ہے وہ اپنی فیمیلز کو بھیجیں جدھر آپ کو پتا ہے کہ ان کی ریپیوٹ اچھی ہے. بالکل. تو دیکھیں آپ نے گھر کے کاموں کے لیے تو عورتیں نہیں لے کے آنی. صحیح ہے. تو تھوڑا سا ان کی ہیلتھ کے اوپر سب کو جو ہے وہ دھیان دینا چاہیے. اگر آپ کے گھر میں آپ کی بہن ہے, ماں ہے, آپ کی وائف ہے تو ان کو الاؤ کریں. بیسیکلی آپ یہ وہ لوگ میرے خیال میں ذیشان منع کرتے ہیں جو لوگ خود جم کے اندر نہیں جاتے. مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کو آپ کس پرپز کے لیے جا رہے ہو. اور بیسیکلی اگر آپ ادھر اپنی عورت کو بھیجو گے تو نہ وہ چڑچڑی ہوگی نہ وہ آپ سے لڑے گی. آپ کے گھر میں جو ہے وہ آپ کی اچھی شادی شدہ زندگی آپ کی بہت اچھی گزرے گی. سکس پیکس بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اچھا, ایک آپ سے میں کاؤنٹر کوسچن کروں گا, لاجیکلی آپ نے آنسر کرنا ہے ایک لے مین کی طرح. تو بھائی صاحب بڑا ہوگا آئی تھنک. ٹھیک ہے, تو پیٹ کی ایکسرسائز کریں تو پھر پیٹ کم ہونا چاہیے, بڑا ہونا چاہیے, کم ہونا چاہیے, بڑا ہونا چاہیے, بڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جس دراصل ہم مسل ٹرین کرتے ہیں نا, تو مسل ٹرین کرنے کے اندر وہ ایکچولی وہ مسل جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ اب اوپر ہوتی ہے ہمارے فیٹ کلیئر. ٹھیک ہے, وہ فیٹ جو ہے وہ بیچارہ آپ کو اس طرح نکل کے دکھا رہا ہوتا ہے کہ نا میں ادھر ہوں. آپ اس کو کرنے کے لیے ایکسرسائز کرتے ہو, کمر ایسے کر کے. بیسیکلی آپ اپنی ایکسرسائز کرتے ہو تو آپ کا ایگزیکٹ مسل ٹارگیٹ ہوتے ہوئے بڑا ٹائم لگتا ہے. مطلب ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ایبز اس نے ڈیولپ کرنا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ایبز کی 1 دن ایکسرسائز کی, 10 دن کی, 15 دن کی, اور وہ ایگزیکٹلی اپر مڈل لوور جو ہے وہ بیلی کا ایریا ٹارگیٹ کر رہا ہے اور سارا جو ہے وہ اوبلیکس کر رہا ہے, سارا اس طرح کر رہا ہے. میں نہیں اس طرح سمجھتا کہ اتنی جلدی بندہ ایک چیز کو اڈاپٹ کرتا ہے. صحیح ہے. ریزن یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی ایکسرسائز کرتے ہو تو اس میں آپ کو ایک اچھے لیول تک جانے کے لیے ایک ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. میرے خیال میں انٹینسٹی کے لیے آپ کو ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس کے میرے خیال سے ایبز ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. اور پہلے آپ کا بیلی فیٹ جو ہے وہ شریڈ ہوگا, جو آپ کی ڈائٹ اگین پھر ہماری ڈائٹ آ گئی اندر. ہمارا جتنا جو ہے وہ ڈائٹ کا اسکیجول ہمارا سیٹ ہوگا, جتنا اچھا ہوگا, تو لائک وائز جو ہے ہمارا فیٹ جو ہے وہ چلا جائے گا. آپ نے میرے سے پوچھا تھا کہ کارڈیو کرنی چاہیے یا ویٹ ٹریننگ کرنی چاہیے. دیکھیں ویٹ ٹریننگ کریں گے تو ہمارے ویٹ کے اوپر جو ہے ہمارے باڈی میں فیٹ ڈیپوز ہیں.
ٹھیک ہے. ہماری جو ہے وہ اسکن، یہ دیکھیں اگر اس طرح کر کے ہم اپنی اسکن کھینچیں اس ٹھیک طرح، ہے. تو جتنی آپ کی اسکن آپ کے ہاتھ میں آئے گی اتنا آپ کا فیٹ ڈپو ہے اس جگہ پہ. ٹھیک. لائک وائز چیسٹ کے اوپر اس طرح یا اس طرح کر کے آپ مطلب کھینچ اس لیں. کو اتنا ہم انہانس کر سکتے ہیں. نہیں انہانس نہیں کرتے، مطلب اتنی ہمارے نیچے فیٹ کی لیئر ہے وہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. ختم کر دیں. تب جو ہے وہ ہماری جو پیپر اسکن جو ہے ہاں. وہ آئے گی، جس میں آپ کہہ رہے ہیں باڈی میں فیٹ پرسنٹیج جو ہے وہ ہماری رہ جائے گی 20% یا 15% فیٹ جو اچھی فیٹ ہے. فیٹ ہونی بھی چاہیے، بالکل آپ کو شریڈ نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو، کیونکہ یہ ہمارے فیٹ ڈیپوز جو ہے وہ ہماری انرجی بھی اسٹور کرتے ہیں باڈی کے اندر. تو بیسکلی ورک آؤٹ میں یہ انرجی پرووائڈ بھی کرتے ہیں. تو جب آپ کا بیلی کا جو ہے فیٹ آپ کی ڈائٹ کی روٹین کے ساتھ ٹھیک ہوگا، آفٹر ڈیٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ ایبز آئیں گے. جم جوائن کرنے سے پہلے کوئی میڈیکل ٹیسٹ کروانا چاہیے ہمیں؟ اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہو اور آپ کے پاس کوئی اس طرح کی میڈیکل ہسٹری نہیں ہے، کوئی سمٹمز نہیں ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی 20 ایئرز ایکسپیرینس کی بات ہو رہی تھی، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایسا ینگ لڑکا یا کوئی ایسا بندہ آپ کے پاس آیا ہو جس نے آپ سے بھی زیادہ کوئکلی رسپانس کیا اور ود ان ایئر اس نے اپنی باڈی شیپنگ کر لی؟ ہاں جی، ڈھیر سارے ہیں، سارے ہی ہیں. اچھا. سارے ہی ہیں، سارے. وہ اس طرح سے ہے نا، ہمارے ٹائم پہ گائیڈنس نہیں تھی. 2009 میں جو ہے میں نے پہلی دفعہ جم کیا تھا لاہور. تو آپ کہہ لیں کہ میرے پاس گائیڈنس کوئی نہیں تھی. صحیح ہے. اب ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو ادھر دیکھیں ہم تو اویلیبل ہیں نا، گائیڈنس کے لیے اویلیبل ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ملٹیپل آپشن اویلیبل ہوتے ہیں ایک بندے کے پاس اپنے کیریئر کو لے کے اور ساری چیزیں لے کے، اور پھر ان میں سے آپٹ کرنا کہ نہیں میں ہیلتھ ریلیٹڈ جو ہے وہ فیلڈز میں جاؤں گا. تو ایک بڑی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے ہم لوگوں کے اوپر. صحیح ہے. تو جتنا آپ کا بہتر گائیڈنس آپ کو پرووائڈ کرے گا بندہ، اتنا میرے خیال میں آپ ایزیلی گرو کر لو گے. ہمارے ٹائم کے اوپر متس بہت زیادہ تھی. آج کل تو یہ ٹک ٹاک کا دور ہے، بالکل. تو ہمارے ٹائم پہ یہ نہیں تھا. تو اگر آپ سے کوئی آن لائن ٹریننگ وغیرہ یا گائیڈنس لینا چاہے تو آپ اویلیبل ہوں گے، ان کو ٹائم دیں گے؟ ہاں جی، ہاں جی. نالج ہے تو اگر کوئی بندہ اس کو ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ یہ شو بھی کروائے کہ اس کو یہ نالج چاہیے. یہ نہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ ڈی ایم کرنے لگ پڑے. جس طرح ٹک ٹاک کے اوپر مجھے آتے ہیں کہ 5,000 7,000 کا پروٹین ہمیں دے دیں، یا کوئی اور لوگ باتیں پوچھتے ہیں مطلب وداؤٹ اینی انٹرسٹ. تو اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ ڈے بائی ڈے خود سیکھو گے، ہمیں بھی خوشی ہوگی سکھانے میں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کووڈ میں یہاں واپس آیا تھا تو آفٹر ڈیٹ میں نے یہاں دیکھا تھا کہ یہاں ڈھیر سارے بندے جو ہے پروٹین یوز کر رہے تھے. اچھا. جو فی افورڈ نہیں کرتے تھے، لائک 800 فی کوئی اس ٹائم پہ تھی. ادھر جم کی ایک چھوٹا سا سیٹ اپ تھا ایک لڑکے کے پاس، تو ادھر تھا. ٹھیک ہے. تو میں بڑا حیران ہوا تھا کہ یہ پروٹین کیسے جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. تو تب مجھے انہوں نے بتایا کہ پروٹین کا بیگ جو ہے یہ 3,000 کا بھی ملتا ہے. اچھا. ہاں جی، ہاں جی. تو ایک بہت سی آپ کہہ رہے کہ گندی اسمیل آتی ہے، اچھا، جسم پہ ایکنی ہو جاتی ہے. جو یہ بھی بڑا ایک ایشو ہے کہ جم کرنے سے ایکنی ہو جاتی ہے. جو وہ 2 نمبر سپلیمنٹ یوز کر رہے تھے. 2 نمبر ہاں جی، سپلیمنٹ. ہاں جی، ہاں جی. ہمیں الحمدللہ نہیں ایکنی ہوئی. مطلب میرے پاس جتنے لڑکے ہیں، میری جم میں جتنے لڑکے ہیں، وہ نیچرل جا رہے ہیں. صحیح ہے. زیادہ نیچرل جا رہے ہیں کہ وہ پروٹین باکس والا بھی نہیں یوز کرتے. ٹھیک ہے. ہاں جی. کریٹین یوز کر لیتے ہیں، BCAA کچھ یوز کر لیتے ہیں، کچھ پروٹین یوز کر لیتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. جس طرح میں پری ورک آؤٹ بھی یوز کرتا ہوں، پروٹین بھی یوز کرتا ہوں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا خرچہ کر سکتے ہیں. جم میں نئے ممبرز آتے ہیں، ان کی سب سے بڑی غلطی کون سی ہوتی ہے؟ یوٹیوب یا ٹک ٹاک پہ دیکھ کے جو آ جاتے ہیں. اچھا. یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. مطلب ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے کہ آپ آج کل تو کیونکہ سوشل میڈیا کے دور ہے کہ آپ یوٹیوب اور فیس بک اور ٹک ٹاک سے لرننگ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ سب سے بڑی غلطی ہے. یہ سب سے بڑی غلطی. دیکھیں آپ جس بندے کو دیکھ رہے ہو اس کا بگنر ہو اور وہ مجھے دیکھ کے اپنا ورک آؤٹ کرے، ٹھیک ہے، یہ اس کی بے وقوفی ہے. اس میں اس کی عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ میرا ورک آؤٹ میرے حساب سے ڈیزائن کیا ہوا ہے. صحیح ہے. لائک وائز آپ کسی مسٹر اولمپیا کا دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ، مسٹر ایشیا کا دیکھ رہے ہوتے ہیں ورک آؤٹ. تو آپ دیکھیں پہلے 3 4 6 7 8 مہینے ریگولر ہو کے ڈیڈیکیشن تو شو کریں نا آپ. صحیح ہے. آپ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، آفٹر ڈیٹ آپ جو ہے وہ یہ پوزنگ کر رہے ہیں، یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں، تو سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں. بالکل ایسے ہی. دوسرے پلیٹ فارم کو یہ نہیں پتا آپ کی باڈی ٹائپ کیا ہے، صحیح ہے. آپ کی فیٹ پرسنٹیج کیا ہے. یہ یوٹیوب یوٹیوب آپ کے سامنے سوشل میڈیا کو نہیں پتا. آپ دیکھیں ہم لفٹ کرتے ہیں تو ایچ فنگر کا زور ہوتا ہے. زور مینس کہ ایچ فنگر سے ہم لفٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کسی کو سوشل میڈیا پہ دیکھ کے آ رہے ہو، آپ کسی کو دوسرے پلیٹ فارمس پہ دیکھ کے آ رہے ہو، اس کو کیسے پتا ہے کہ آپ رسٹ کو جو ہے وہ ٹویسٹ کر رہے ہو، سیدھا رکھ رہے ہو، صحیح ہے. ایلبوز آپ کی ٹک ان ہے نہیں ہے.
یا ٹک ان کا آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے ٹک ان کیا کس کو رہا ہے وہ؟ ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ کونیاں بند کرنے کو ٹک ان کہتے ہیں نا. تو اگر آپ کی بیسیکلی وکیب کا آپ کا مسئلہ ہے تو اگر آپ کی وکیب کا آپ کا ایشو ہے تو پھر بھی نہیں آپ انڈرسٹینڈ کر سکو گے. آپ اس کو بس کرتے ہوئے دیکھتے ہو. 30 منٹ کا جو ان کا ٹریننگ سیشن ہے اس کو بھی آپ چھوٹا کر کے 10 منٹ میں دیکھتے ہو. اچھا یہ گیمیں لگانی ہیں. نہیں ایسے نہیں لگتی. صحیح ہے. اگر آپ اس کو نہیں سیکھیں گے تو آپ کو لائف ٹائم انجری ہو سکتی ہے. اگر آپ اس کو سیکھ کے کریں گے تو آپ لائف ٹائم جو ہے ہیلدی رہیں گے. یہ میرے خیال ہے سب سے امپورٹنٹ سیشن میں کہ یہ بہت اچھا انہوں نے آنسر کیے کہ ظاہری بات ہے جو فزیکل ٹرینر آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے تو وہ آپ کے اینگلز اور آپ کے موومنٹس کو کیپچر کر کے آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ کو وہ گائیڈنس پراپر مل رہی ہوتی ہے. تو جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان میں آپ کو وہ گائیڈنس نہیں مل رہی ہوتی. لاسٹ میں میرے 2 کوشچن آپ سے, اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے سیشن کو اور پھر انشاءاللہ مزید نیکسٹ ٹائم ان سے کوئی اور آپ نے اگر کوئی چیزیں پوچھنی ہوں گی تو پھر ہم ایک اور سیشن بھی رکھ لیں گے. تو نوجوانوں کو کون سی ٹپس دیں گے آپ کے جو ٹپس کو فالو کریں تو ان کی ایک ہیلدی لائف گزر سکتی ہے؟ ورک آؤٹ ریگولر کریں, کوئٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. آن اینڈ آف ہو جاتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. ان کیس آپ کو جم جانا نہیں پسند تو آپ کو اسپورٹس ایکٹیویٹی اپنی جو ہے رکھیں, ہیلدی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. موبائل سے باہر نکلیں اور باہر کی دنیا کو انجوائے کریں. بالکل, یہ ایک اچھی بات ہے. موبائل میں نہ گھسے رہیں بلکہ آپ ورک آؤٹ کریں, اپنی باڈی پہ اپنے خود سے پیار کریں. لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ ایک اچھی ہیلدی زندگی گزارنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو آپ ایک لائن میں اگر آنسر کریں تو کون سی ایسی بات ہوگی؟ تو میں ایک ورڈ بولوں گا, روٹین. ٹھیک ہے. روٹین میٹر کرتی ہے. بالکل ہے. تو روٹین جو ہے وہ سب سے اوپر ہے. روٹین سب سے اوپر ہے. تو یہ لاسٹ میں جو میسج ملا ہے تو اس کو آپ نے فالو ضرور کرنا ہے کہ آپ اپنی روٹین بنائیں. ایک ہیلدی لائف کے لیے ایک ہیلدی روٹین ہونا ضروری ہے. تو ہمیں چاہیے کہ آپ ہیلدی ڈائٹ کے ساتھ, ہیلدی لائف کے ساتھ ایک اچھی روٹین کو فالو کریں. جب آپ کی روٹین اچھی ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی, آپ کی لائف سٹائل بھی اچھا ہوگا, آپ کی گرومنگ بھی اچھی ہوگی. تو ہم تھینک یو کرتے ہیں رانا عمیر خان کا کہ انہوں نے اتنا ٹائم دیا ہمیں. اسپیشلی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ بہت پسند آیا ہوا ہوگا. آپ کا کوشچن ہو, کوئی کیوری ہو جم سے ریلیٹڈ, فٹنس سے ریلیٹڈ, ڈائٹ سے ریلیٹڈ, سپلیمنٹ سے ریلیٹڈ, تو آپ ان سے ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ آپ کو آنسر بھی کریں گے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.